حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد رسالت کی ایک شام تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شمع رسالت کے پروانوں کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ ایک شخص بحال پریشاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسافر ہوں اور مدینے میں قیام و طعام کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ کی اعانت کا محتاج ہوں۔ حضور نے اسی وقت ازواج مطہرات کے پاس یہ پتہ کرنے کے لیے آدمی بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو مہمان بنائے؟ حضور کا ارشاد سن کر گندمی رنگ کے خوش چہرہ نوجوان، جن کی پیشانی نور ایمان سے چمک رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر گئے اور بیوی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا خدا کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ ان صاحب نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے۔ تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھی یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقہ سے گزاری۔ صبح کو جب یہ نرالے میزبان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان رسالت پر یہ آیت جاری تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی ہو۔ اور حضور فرما رہے تھے، رات کو تمہارے اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ حضور کا ارشاد سن کر ان کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اور پھر ایک دن یہی صاحب سرور عالم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں ہرگز ثواب نہ ملے گا جب تک کہ اپنی عزیز ترین دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صاحب مسجد نبوی کے سامنے ایک وسیع و زرخیز اور پرفضا باغ کے مالک تھے۔ اس کے کنویں برہا کا پانی بہت صاف، شیریں اور خوشبودار تھا اور سرور عالم اسے بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اس قسم کی جائیداد بہت بڑی نعمت تھی، لیکن یہ صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری محبوب ترین جائیداد برہا ہے، میں یہ راہ خدا میں وقف کرتا ہوں، اور خدا کی قسم اگر یہ بات چھپ سکتی تو میں اسے کبھی ظاہر نہ کرتا۔ ان کا جذبہ انفاق دیکھ کر حضور کا روح اقدس چمک اٹھا، انہیں دعائے خیر دی اور فرمایا کہ اسے اپنے اعزاء و قارب میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے فوراً فرمان رسالت کی تعمیل کی اور یہ ساری جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ یہ صاحب رسول جن کے ایثار کی بے مثل ادا کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبول حاصل ہوا اور جن کے جذبہ خیر نے رحمت عالم کو محظوظ و مسرور فرمایا، حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری تھے۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل خزرج کے اس خاندان کے سربراوردہ لوگوں میں سے تھے جسے سرور عالم نے انصار کے سب گھرانوں سے بہتر قرار دیا، یعنی خاندان بنو نجار۔ 12 نبوت کی بیعت عقبہ کبیرہ سے پہلے وہ ایک رنگیلے نوجوان تھے۔ آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا اور اس کی کرنیں عرض یثرب تک آ پہنچی تھی۔ 10 تا 11 نبوت میں یثرب کی متعدد سعید الفطرت ہستیاں مکہ جا کر رحمت عالم کا دامن اقدس تھام چکی تھیں، اور اسلام کے داعی اول حضرت مصعب بن عمیر ان کی دعوت پر یثرب آ کر گھر گھر نور اسلام پھیلا رہے تھے۔ لیکن ابو طلحہ زید کو اپنی ناو نوش کی محفلوں سے دوسری طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس پر طرح یہ کہ لکڑی کے ایک بت کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے بنو نجار کی ایک بیوہ خاتون
ام سلیم بنت ملحان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم عرصے سے دولت اسلام سے بہرایاب ہو چکی تھیں اور اپنے فرزند انس بن مالک کی پرورش کر رہی تھیں۔ انس سن شعور کو پہنچ چکے تھے اور اب کوئی چیز ام سلیم کو دوسرے نکاح میں مانے نہیں تھی، لیکن انہوں نے ابو طلحہ کو جواب دیا، میں تو خدا کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، تم پر افسوس ہے کہ تم لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میں رب واحد کی پرستار اور تم بتوں کی پجاری، میرا تمہارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلیم کی باتیں ابو طلحہ کے دل میں اتر گئیں۔ کچھ دن غور کرتے رہے اور پھر ام سلیم کے پاس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ام سلیم کو ان کے قبول اسلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ بے ساختہ ان سے کہا، میں اب تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوں، دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام مقرر کرتی ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انس سے فرمایا، اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے پڑھا دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو طلحہ کو انصار کے ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو 13 نبوت میں مکہ جا کر سرور عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی بیعت سے مشرف ہوئے اور یہ عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ رحمت عالم کی اعانت کریں گے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ کبیرہ مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بیعت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارباب سیر کے نزدیک بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ خلفائے راشدین، ازواج مطہرات اور مہاجرین اولین کے بعد دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے چند ماہ بعد مواقعات قائم ہوئی تو حضرت ابو طلحہ کو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا بھائی بنایا گیا۔ 2 ہجری میں جب بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا، حضرت ابو طلحہ ان 313 نفوس میں شامل تھے جنہیں اصحاب بدر کے عظیم الشان لقب سے پکارا جاتا ہے اور جن کی عظمت اور جلالت قدر پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ 3 ہجری میں معرکہ احد برپا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ اس میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا تو وہ ان چند صحابہ اکرام میں تھے جو آخر تک رحمت عالم کے گرد داد شجاعت دیتے رہے اور کسی مشرک کو حضور تک نہ پہنچنے دیا۔ حضرت ابو طلحہ سپر لے کر حضور کے سامنے کھڑے تھے اور نہایت جوش سے تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ شعر تھا، میری جان آپ کی جان پر قربان اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سپر ہو۔ ان کی شدت تیر اندازی کی یہ کیفیت تھی کہ 3 کمانیں ایک کے بعد دیگر ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ اس اثنا میں سرور عالم جب بھی گردن مبارک اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے، ابو طلحہ عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گردن اٹھا کر نہ دیکھیے، مبادا آپ کو کوئی تیر لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ حضور کی حفاظت کرتے کرتے ان کا ایک ہاتھ چھل ہو گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ حضور ان کا جذبہ فدائیت دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، فوج میں ابو طلحہ کی آواز 100 آدمیوں سے بہتر ہے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب اور دوسرے تمام غزوات نبوی میں بھی ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ غزوہ خیبر میں ان کا اونٹ سرور عالم کے اونٹ کے پہلو بپہلو چل رہا تھا۔ اسی غزوے میں سرور عالم نے انہیں حکم دیا کہ بآواز بلند مسلمانوں کو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیں۔ فتح خیبر کے بعد حضور نے مدینہ منورہ کو معاودت فرمائی تو راستے میں آپ کا اونٹ ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سرور عالم ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی سمیت جو آپ ہی کے اونٹ پر سوار تھیں زمین پر آ رہے۔ حضرت ابو طلحہ قریب ہی تھے، وہ فوراً اپنے اونٹ سے کود پڑے اور دوڑ کر حضور کے پاس پہنچے، آپ کو سہارا دیا
اور بڑی بےتابی سے پوچھا، یا رسول اللہ چوٹ تو نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا، نہیں، مگر عورت کی خبر لو۔ حضرت ابو طلحہ منہ پر رومال ڈال کر حضرت صفیہ کے پاس پہنچے اور ان کا کجاوا درست کر کے اونٹ پر بٹھایا۔ 8 ہجری میں حضرت ابو طلحہ کو ان 10,000 قدسیوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو فتح مکہ کے موقع پر سرور عالم کے ہم رکاب تھے، اور جن کے بارے میں صدیوں پہلے کتاب استثناء میں یوں پیشن گوئی کی گئی تھی، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر ہوا، کوہ فاران سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک نورانی شریعت ان کے لیے تھی۔ فتح مکہ کے بعد وہ اپنی اہلیہ ام سلیم کے ہمراہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ اس غزوے میں انہوں نے ایسی بے مثال شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اپنے اور بیگانے سبھی اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بنو حوازن کے ماہر قدر اندازوں نے گھات میں بیٹھ کر اس شدت سے تیر اور پتھر برسائے کہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اس موقع پر جو لوگ سرور عالم کے ہمراہ کوہ استقلال بن کر میدان جنگ میں ڈٹے رہے، ان میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ انہوں نے اس دن 20-21 مشرکوں کا جہنم واصل کیا۔ جب گھمسان کا رن پڑ رہا تھا، حضرت ام سلیم ہاتھ میں خنجر لیے شمع نبوت پر قربان ہونے کے لیے کمر بستہ کھڑی تھیں، اور حضرت ابو طلحہ حضور کے دائیں بائیں ایسی وارفتگی سے لڑ رہے تھے کہ سر پیر کا ہوش نہ تھا۔ ام سلیم پر نظر پڑی تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ام سلیم ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی ہیں۔ حضور نے ام سلیم سے پوچھا، خنجر سے کیا کرو گی؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، کوئی مشرک قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضور ان کا جواب سن کر متبسم ہو گئے۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں حضرت ابو طلحہ رحمت عالم کے ہمراہ مکہ گئے تو وہاں انہیں ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ حضور نے مینا میں حلق کرایا تو سر اقدس کے بائیں طرف کے تمام منہ مبارک آپ نے حضرت طلحہ کو عطا فرمائے۔ اس نعمت کے حصول پر انہیں اس قدر مسرت ہوئی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ 11 ہجری میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ابو طلحہ پر کوئی علم ٹوٹ پڑا، تاہم اس موقع پر انہیں ایک ایسا شرف حاصل ہوا جس میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں۔ حضور کی قبر مبارک کھودنے کا مسئلہ پیدا ہوا تو صحابہ اکرام کی نظر حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح پر پڑی۔ ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور ابو عبیدہ صندوقی قبر کھودنے کے۔ ان دونوں کو یہ خدمت انجام دینے کے لیے پیغام بھیجا گیا اور ساتھ یہ طے پایا کہ ان میں سے جو صاحب پہلے پہنچیں گے وہی قبر کھودیں گے۔ چونکہ سرور عالم بغلی قبر پسند فرماتے تھے، اسی لیے صحابہ اکرام کی دلی خواہش تھی کہ ابو طلحہ پہلے پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ابو طلحہ پہلے پہنچ گئے۔ چنانچہ حضور کی ابدی آرام گاہ تیار کرنے کا شرف انہیں ہی حاصل ہوا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو طلحہ شام چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ عہد صدیقی اور فاروقی کا بیشتر حصہ انہوں نے وہیں گزارا اور اس وقت کے بہت سے معرکوں میں ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ جب کبھی دل میں جوش اٹھتا تو مدینہ منور آ جاتے اور حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنے قلب بیتاب کے لیے تسلی کا سامان فراہم کرتے۔ حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت قریب آیا تو اتفاق سے حضرت ابو طلحہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے فاروق اعظم نے 6 اصحاب کی جو مجلس شورا نامزد فرمائی، حضرت ابو طلحہ کو بلا کر اس کا نگراں مقرر فرمایا اور اس سلسلے میں انہیں ضروری وصیتیں کی۔ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کیا اور کسی ہنگامے کے بغیر حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ نے عزلت گزینی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو ہماتن عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن سورہ برات کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو
اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو دل میں شوق جہاد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ گھر والوں سے کہا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ 70 برس کے تھے اور کثرت صوم کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، اس لیے گھر والے ان کے سفر کا انتظام کرنے میں متعامل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت جہاد کر چکے ہیں، اب آپ آرام کریں، ہم آپ کی طرف سے جہاد پر جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو طلحہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر گھر والوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور 70 برس کے جلیل القدر مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک بحری مہم روانہ ہو رہی تھی، اس میں شامل ہو کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ذوف پیری اور کثرت صوم نے طاقت باقی نہ رکھی تھی۔ ایک دن جب جہاز طوفان بعد میں ہچکولے کھا رہا تھا، ان کا طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا۔ جہاز کہیں 7 روز بعد ایک جزیرے کے کنارے لگا۔ اس دوران میں لاش ویسے ہی پڑی رہی اور اس میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ ہوا۔ لوگوں نے خشکی پر اتر کر اسی جزیرے میں آپ کی ابدی آرام گاہ بنائی۔ سال وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، ان میں سب سے معتبر روایت حضرت انس بن مالک کی ہے، جس کے مطابق انہوں نے 51 ہجری میں وفات پائی۔ یہ امیر معاویہ کا عہد حکومت تھا۔ قیاس یہی ہے کہ حضرت ابو طلحہ اس بحری مہم میں شریک ہوئے جو امیر معاویہ نے تسخیر قسطنطنیہ کے لیے روانہ کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے فضل و کمال کی ایک دنیا متعارف تھی، اس لیے محدثین نے انہیں فضلاء صحابہ کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ اگرچہ وہ سرور عالم کی صحبت بابرکت سے سال ہا سال تک فیض یاب ہوئے، لیکن روایات حدیث میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ ان سے صرف 92 حدیثیں مروی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوش ایمان اور جذبہ ایثار کی بڑی قدر فرماتے تھے اور وہ بھی حضور سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی چیز آتی تو جب تک اس میں سے کچھ رسول اللہ کی خدمت میں نہ بھیج لیتے چین نہ پڑتا۔ چونکہ سراپا اخلاص تھے، اس لیے حضور ان کی بھیجی ہوئی معمولی چیز بھی قبول فرما لیتے تھے۔ رحمت عالم کا کوئی حکم سن لیتے تو اس کو حرص جان بنا لیتے اور اس کی تعمیل کرنا اپنا جزو ایمان سمجھتے۔ وہ یہ تو برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی جان چلی جائے، لیکن یہ گوارا نہ تھا کہ جناب رسالت مآب کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ غزوہ احد اور حنین میں انہوں نے جس جانبازی اور فداکاری کی مثال قائم کی، اس نے انہیں جانثاران رسول کی صف میں ایک ایسا مقام عطا کر دیا جس پر دوسروں کو رشک آتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں افواہ پھیل گئی کہ دشمن اچانک حملہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گھات میں بیٹھا ہے۔ حضور اشجاع الناس تھے، آپ نے حضرت ابو طلحہ سے ان کا گھوڑا مندوب منگوا بھیجا اور اس پر سوار ہو کر تنہا جائے قطرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ بے چین ہو گئے اور آپ کی حفاظت کے خیال سے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ حضور واپس تشریف لاتے ملے۔ فرمایا، ابو طلحہ وہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاں تمہارا گھوڑا بہت سبک رفتار ہے۔ شراب حرام ہونے سے قبل ایک دن فضی پی رہے تھے، کسی شخص نے آ کر خبر دی کہ ابھی ابھی حضور پر وحی نازل ہوئی ہے جس کی روح سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے اسی وقت فضی کا برتن ہاتھ سے پھینک دیا اور حضرت انس سے کہا کہ اس گھڑے کو توڑ دو۔ انہوں نے توڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس دن کے بعد وہ شراب کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ رسول اکرم فاقے سے ہیں، بےتاب ہو گئے اور گھر جا کر اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہا کہ حضور بھوکے ہیں، ان کے لیے فوراً کھانا بھیجو۔ انہوں نے چند روٹیاں اپنے فرزند انس کو دیں اور کہا اسی وقت جا کر اپنے آقا کو کھانا کھلاؤ۔ حضور اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے گرد بہت سے صحابہ کا مجموعہ تھا۔ حضرت انس کو دیکھ کر فرمایا، ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ حضرت انس نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا، کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور سب صحابہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے دل میں خیال گزرا، اللہ خیر کرے
اتنے نفوس کے لیے کھانا کافی نہ ہوگا۔ حضرت ام سلیم کے سامنے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا یہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ اب جو تھوڑا بہت کھانا موجود تھا حضرت ابو طلحہ نے خوش دلی سے رسول کریم اور صحابہ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ ام سلیم کا شمار بھی بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ آبائی سلسلے سے سرور عالم کی پردادی سلمہ کی پوتی تھیں، اسی وجہ سے وہ حضور کی خالہ مشہور ہیں۔ جلیل القدر صحابی خادم رسول حضرت انس ان کے پہلے شوہر مالک بن نضر سے تھے۔ بیوہ ہونے کے بعد وہ حضرت انس کے سن شعور کو پہنچنے تک تنہا ان کی پرورش کرتی رہیں۔ ہجرت نبوی کے بعد انہوں نے کم سن انس کو حضور کا خادم بنا دیا اور ان کو پورے 10 برس شب روز حضور کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو طلحہ ام سلیم کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کا مہر قرار پایا۔ مشہور صحابی حضرت ثابت بن قیس انصاری کا قول ہے کہ میں نے کسی عورت کا مہر ام سلیم کے مہر سے افضل نہیں سنا۔ حضرت ام سلیم سے حضرت ابو طلحہ کی کئی اولادیں ہوئیں، لیکن سوائے ایک بیٹے عبداللہ کے باقی سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو حضرت ابو طلحہ نے انہیں حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے چھہارا چبا کر نو مولود کو اس کی گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ بڑے ہوئے تو حضور نے خود ان کی تربیت فرمائی اور وہ بڑے صاحب فضل و کمال ہوئے۔ عبداللہ ہی سے حضرت ابو طلحہ کی نسل چلی۔ رسول اکرم کو حضرت ابو طلحہ اور ان کے اہل خاندان سے بڑا لگاؤ تھا۔ آپ کبھی کبھی ابو طلحہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو وہیں آرام فرماتے۔ ابو طلحہ کے ایک کمسن فرزند ابو عمیر تھے، انہوں نے ایک خوش آواز پرندہ پال رکھا تھا، اتفاق سے وہ مر گیا۔ ننھے ابو عمیر کو بڑا صدمہ ہوا۔ اسی اثنا میں رسول اکرم تشریف لائے۔ ابو عمیر کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو حضرت ام سلیم سے پوچھا کیا بات ہے، آج ابو عمیر کچھ سست ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو عمیر کی چڑیا نغیر جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے آج مر گئی ہے، اس لیے وہ غمگین ہے۔ حضور نے ابو عمیر کو پاس بلایا اور اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھ کر فرمایا یا ابو عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا نغیر کو کیا ہوا؟ ابو عمیر حضور کا ارشاد سن کر ہنس پڑے اور پھر کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت سے حضور کا یہ جملہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے پیارے فرزند ابو عمیر کم سنی میں انتقال کر گئے۔ ابو طلحہ اس وقت گھر سے باہر تھے۔ ام سلیم نے نہایت صبر و استقلال سے کام لیا اور گھر والوں کو منع کر دیا کہ ابو طلحہ کو خبر نہ کریں۔ رات کو حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لائے۔ ام سلیم نے انہیں کھانا کھلایا اور نہایت اطمینان سے بستر پر لیٹے۔ کچھ رات گزرنے پر ام سلیم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم کو کوئی چیز مستعار دی جائے اور پھر واپس مانگی جائے تو کیا تم اس کو دینے سے انکار کرو گے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، ایسا کرنا انصاف سے بعید ہے۔ ام سلیم بولی تو پھر تم کو اپنے بیٹے کی طرف سے بھی صبر کرنا چاہیے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ابو طلحہ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا تو بس اتنا کہا کہ پہلے کیوں نہ بتلایا۔ صبح اٹھ کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں گزشتہ رات بڑی برکت دی۔ یا بروایت دیگر حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں اور ام سلیم کو ابو عمیر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن طلحہ اسی واقعے کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ کو نماز سے بہت شغف تھا۔ نماز میں یہ عالم ہوتا کہ دنیا و مافیہ کی خبر نہ رہتی۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چڑیا ایک شاخ سے اڑی اور ان کے سر کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ کیونکہ باغ گھنا تھا اور اسے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔
حضرت ابو طلحہ کی نماز میں خلل پڑا اور وہ رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ فارغ ہوئے تو سیدھے سرور عالم کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کر کے عرض کیا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل پڑا، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ غرض حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کہ چمنستان اخلاق پر کسی پہلو سے بھی نظر ڈالیں وہ ایسے گلہائے رنگا رنگ سے آراستہ نظر آتا ہے کہ آنکھیں انہیں دیکھ کر تراوت حاصل کرتی ہیں اور مشام جان ان کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔